تو محترم عالی جناب مصطفیٰ فاروق صاحب، شہر جالنہ کے علماء کرام، بزرگوں، قابل احترام بہنوں، سارے بچوں، اللہ کا خوش معاف فضل و کرم، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی آ کر. جیسے میں سال میں تقریباً 100 دن مختلف شہروں میں پھرتا ہوں، انڈیا بھر میں، انڈیا اور بیرون. جالنہ کا جو منظر دیکھ رہا ہوں اور یہاں کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا موقع ہم کو مل رہا ہے. بتا رہے تھے نا پیاسے اور سمندر، اللہ کرے کہ یہاں پہ جو پیاس علم کی ہے اس کے لیے شاہین حقیقتاً سمندر بن جائے اور یہ پیاس بجھانے میں ہم سب کام میں آ جائیں ماشاءاللہ. 4 لاکھ کی آبادی کا شہر، اور جیسے مجھے بتایا گیا 1 جونیئر کالج. نہایت ہی عجیب و غریب بات ہے، افسوس کی بات ہے. ادھر میں کام شروع کیا تھا ایجوکیشن میں. ماروگونی کارپوریشن جاپان کی کمپنی کا ایک پروجیکٹ بیدر میں چل رہا تھا، اس پہ سائٹ انجینئر. اور میرے بھائی میری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ڈراپ آؤٹ ہو گئے 6th اسٹینڈرڈ میں. بہت کوشش کرے، حیدرآباد کے ریسیڈینشیل اسکول میں دارالہدیٰ میں لے جا کے ایڈمیشن کرے، وہ بھاگ کے آ گئے. اسے کیوں ایسا ہوا تو پیٹ میں درد ہو رہا، علاج کرے. ادھر کے ڈاکٹر سے حیدرآباد کے ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس علاج ہوا 1.5 مہینہ. بعد میں پتا چلا کہ بچہ جھوٹ بول رہے، پیٹ میں درد نہیں تھا، اسکول سے بچنا چاہا. اب سب میرے سے ناراض تھے پیرنٹس، اور میں ایک مجرم کی طرح ٹھہرا ہوا ہوں. اس لمحہ مجھے خیال آیا کہ ہم اتنی سب کچھ کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ حال ہے. کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اتنا خرچ نہیں کر سکتے، فکر نہیں کر سکتے، وقت نہیں دے سکتے. ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیوں نہ سب کے لیے کچھ شروع کیا جائے اور ایک اسکول شروع کیا جائے. تعلیمی سال کے بالکل درمیان میں 1 دسمبر کو ایک کمرے میں جس کی پلاسٹر اور فلورنگ نہیں تھی، ایک ٹیچر کے ساتھ صرف 17 بچوں کے ساتھ اردو میڈیم LKG شروع کیا تھا 1989 1 دسمبر میں. آج الحمدللہ 45,000 بچوں کی دنیا بھر میں خدمت کرنے کا موقع ملا. طاقت اور صلاحیت کچھ بھی نہیں تھی، آپ یقین کر لیجیے. شاید وہ نیت ہی ہے جو کام میں آ رہی ہے. اللہ مزید موقع دے، قبول کرے کوششوں کو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں تو شاہین کا جو کلچر بنا ہے اس کو ہم پھیلا دیں. ویسے انڈیا بھر سے بچے بیدر میں آتے ہیں، 6,000 اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں ہیں. ایک لائف اسٹائل ان کی بن رہی ہے، کلچر، ایک سسٹم، ایک ڈسپلین سے گزر رہے ہیں. طاقتور ہو کے پھر پورے دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں ماشاءاللہ، مختلف پروفیشنل کورسز کو اختیار کرتے ہوئے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ سارے انڈیا سے بچے بیدر آئیں، بلکہ بیدر کا جو کلچر ہے، جو ماحول ہے، وہ سسٹم ہے، وہ انڈیا بھر میں پھیل جائے. تب جا کے بڑا کام ہوگا. حالات بدلیں گے انشاءاللہ، حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے انشاءاللہ. اگر جیسا کہ بتایا گیا ایک وقت کا کم کھاؤ، بتا رہے تھے نسل کو بناؤ. نسل ہی اصل ہے، نسل کو بنائیے. کم وقت میں اور کم خرچ میں ایک بڑی تبدیلی اگر چاہتے ہیں تو نسلوں کے اوپر توجہ دیجیے، نسلوں کو بنائیے. نسل کو صرف پڑھانے کی بات نہیں، تربیت کیجیے. تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. میں پیرنٹ سے خواہش کرتا ہوں ہر جگہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS RPS بنانے کی خواہش رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، ضرور رکھیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے. اگر یہ ہو جائے تو ماں باپ بھی کامیاب، اولاد بھی کامیاب، معاشرہ اور ملت بھی کامیاب. ماحول، غلط ماحول میں بچے جا کے جو آج بھٹک رہے ہیں اس سے بچاتے ہوئے ایک اچھے ماحول میں ادھر کا ہی ماحول اور کلچر یہاں پہ رہے گا. میں مصطفیٰ منیر صاحب کی بات سن رہا تھا، ماشاءاللہ مجھے بڑا اطمینان ہوا. مجھے یقین ہے کہ وہ مقاصد جس کے تحت شاہین قائم ہوا تھا، اور یہاں پر جو شاہین کی برانچ شروع ہو رہی ہے، اس کا حق ادا کرنے کے قابل نوجوان ہے ماشاءاللہ. اور سرپرستی ہے مصطفیٰ فاروق صاحب کی، جو مہاراشٹر کے نامور ماہر تعلیم ہے. ماہر تعلیم ان کی سرپرستی میں اس نوجوان سے بڑی امید رکھتا ہوں، بڑی امید رکھتا ہوں. آپ بھروسہ کیجیے، انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں اور ہم سب مل کے حالات کو بدلیں گے. 4 لاکھ کی آبادی والا شہر، 30% قریب
मिल्लत के लोग हैं और ऐसे हालात हैं। बीदर आज से तकरीबन 37 साल पहले जब मैं स्कूल शुरू कर रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर था एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट, और बीदर में कोई लोग बच्चा पढ़ना चाहता था तो वो बीदर से बाहर जाता था, बीदर से धारवाड़, बैंगलोर वहां जाते थे। लेकिन आज माशाल्लाह पूरे इंडिया से बच्चे बीदर आ रहे हैं। ये तब्दीली के लिए वक्त लगा जरूर, लेकिन इतना वक्त यहाँ के लिए नहीं लगेगा, आप यकीन कीजिए इतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि टेस्टेड सिस्टम है, बिल्कुल टेस्टेड सिस्टम है। तो कई सालों से जो है इम्प्लीमेंट किया गया है और इंडिया के 110 मुकामात पर ये चल रहा है। अब यहाँ पे वक्त नहीं लगेगा, यहाँ की जरूरत इंशाल्लाह यहाँ पूरी होगी और उम्मीद है कि जो है बॉम्बे से बच्चे आके यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बॉम्बे से आएंगे, औरंगाबाद से यहाँ आएंगे इंशाल्लाह, और शहर से दूर कुशादा बिल्डिंग में और रेसिडेंशियल स्कूल की अहमियत बढ़ती जा रही है, उस पर तवज्जो दीजिए। तमाम डिस्ट्रैक्शन से महफूज करना है बच्चों को, खासतौर पर ये मोबाइल का मामला है और को एजुकेशन का मामला है। यहाँ पर आप यकीन कीजिए सेपरेट रहेगा, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए मुकम्मल सेपरेट इंतजाम रहेगा। शाहीन की बुनियाद ये है, पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन यह है कि बॉयज एंड गर्ल्स से क्लासेस अलग रहेंगे। मैं जिक्र कर रहा था दोपहर में एक मीटिंग में, आज ये को एजुकेशन एक मुसीबत बना हुआ है और वो लोग गफलत में हैं, धोखे में हैं, तो ये समझते हैं कि नहीं वो हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, बोल के अपनी औलाद को बाद लोग ओवर कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा इसका टाइट बन के गंदे माहौल में भेज देते हैं। ये समझते हैं कि हमारी घर की तरबियत का असर होता है, सरासर गलत फहमी में है, धोखे में है, गलत माहौल का असर हो जाता है। इसके तवज्जो दीजिए। मैं पूरे मुल्क भर में घूम फिर कर बात बता रहा हूँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन आमिला की हैसियत से मुझे हिदायत दी गई है कि इस मामले में पूरे मुल्क भर में तहरीक चलाओ और ये को एजुकेशन खत्म होना चाहिए। 4th से 5th से 12th तक कम से कम ये खत्म हो जाए तो देखिए हमारी नस्ल बच जाएगी। ये मोबाइल फोन और ये को एजुकेशन तबाह कर रहा है और इंडिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जहाँ पर हमारी बेटियां बहनें मेहनत करके वहां जाते हैं मुस्तकबिल को बनाने के लिए, वहां के अजीब और गरीब गंदे माहौल में तबाही की तरफ चले जा रहे हैं। अगर आप वहां पर अंदरूनी हालात से वाकिफ हो जाएंगे, तड़प जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे हालात हैं। तो तालीम के साथ तरबियत होना चाहिए। और अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, बेटा अपने माँ बाप को अपने अमाल से जन्नत में लेके जाने वाले बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। ये हो जाए तो यकीनन रहता है औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब। अपने अमाल से माँ बाप के लिए सवाब जारिया का जरिया होना है। तो यही चीज है पहल शाहीन का जो भी पैटर्न है। डेली टेस्ट का अभी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हम कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी डेली टेस्ट टैब के जरिए देने का सिस्टम बना लिया है माशाल्लाह, और वो एक बड़ा प्यारा सा सिस्टम बना है हमारे पास। और उससे मुतासिर होकर ये बच्चे जो हिफ्ज करते हैं ना, हिफ्ज करते हैं, आप सब जानते हैं। और इसका एक ही तरीका है, पूरी दुनिया में एक ही है, सबक सबक का पारा आमुक्ता जानते हैं। यही तरीका हम जो है स्टडीज के लिए इख्तियार कर रहे हैं। वैसे बीदर में तो कई साल से हम इस बात का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब वो टाइप के जरिए भी आज जो पढ़ाया गया आज का टेस्ट और आज जो पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर का टेस्ट, फिर प्रीवियस से भी टेस्ट लेते हुए सबक सबक का पारा आमुक्ता के सिस्टम को फॉलो करते हुए बच्चों को खाली बना रहे हैं। ये सबसे शॉर्टकट है, ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है और जो कुछ भी बीदर में हो रहा है वो मेरी अपने जाती तजुर्बात की बुनियाद पर हम इम्प्लीमेंट करते करते बिल्कुल नई चीज, बिल्कुल एक डिफरेंट, एकदम मुख्तलिफ जो कहीं नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए तैयार करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। देखिए हम महसूस कर रहे हैं एक इदारा एक इलाके की हालत को बदल सकता है। डायरेक्ट गवाह है, इदारा इलाके की हालत को बदल सकता है, इलाके की फिजा को बदल सकता है और तब्दीली का जरिया बन सकता है। इदारों की सपोर्ट कीजिए, इदारों को गाइड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए। हर इदारा शाहीन नहीं, यहाँ के हर इदारे को सपोर्ट कीजिए, हिम्मत दिलाइए। अगर हमारे इदारे स्ट्रांग हो जाएं, स्टेबल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी नस्लों को स्ट्रांग बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आप कोशिश कीजिए और जो है आइंदा उम्मीद है कि यहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल शुरू हो जाएगा, जिसकी अहमियत है। रेसिडेंशियल स्कूल दुनिया के 80% इंडस्ट्रियलिस्ट
اور لیڈرز کسی نہ کسی ریزیڈینشیل اسکول میں رہ کر تربیت حاصل کرے ہیں اور یہ بڑا کام کر سکتے ہیں. مدرسے کے ذمہ دار جانتے ہیں مدرسے میں رہنے والے کتنے طاقتور ہوتے ہیں. اور ماحول والے اداروں کی ضرورت ہے, ماحول والے, کلچر والے, ڈسپلن والے اداروں کی ضرورت ہے. اس کو پروموٹ کرنا, پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے. ابھی جو ہے بتا رہے تھے, میر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اور دیگر ہمارے مہمان بھی ذکر کر رہے تھے, تمام فضول خرچی ختم کرو, تمام فضول خرچی, تمام غیر ضروری غیر شرعی رسومات کو ختم کرتے ہوئے ہماری طاقت, صلاحیت, پیسہ نسل کو بنانے میں خرچ کرنا چاہیے. نسل ہی نسل ہے اور سب سے شارٹ کٹ ہے. 10-12 سال کے اندر اندر خاندان بدل جاتے ہیں. میں دیکھا ہوں گھروں کو, خاندانوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہوں. کبھی آتے آتے ہماری ایک اسٹوڈنٹ کا ذکر کر رہا تھا, ڈاکٹر عشرت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, حافظہ ڈاکٹر عشرت جو ہے وہ 10th میں تھی, شارٹ کٹ میں پڑھنا چاہتی تھی, شارٹ کٹ میں 10th پاس کرنا چاہتی تھی. اسکول نہیں گئی تھی. ان کے والد محترم عظیم فیشی صاحب ہمارے ملاقاتی وہ بچی کو لے کے آئے تھے, شاید 25 سال پرانی بات ہے. وہ بچی کو لے کے آئے, بولے کہ بس پاس کرنا ہے, وہ ہم انتظام کر لیے ہیں, آپ ٹینشن مت لیجیے, ایگزامینیشن 3 مہینے ہیں اور وہ ہم پورا انتظام کر لیں پاس کرنے کا. آنے جانے کی جو وہ دل لگتا ہے بچی کو, آپ بچی کو موقع دیجیے. ٹھیک ہے, ہم موقع دیے. ماشاء اللہ جب میں پوچھ رہا تھا ٹیچر سے 15 دن کے بعد وہ کیسا کچھ کر رہی, سر وہ انٹرسٹ لے رہی, وہ سمجھ رہی ہے سبجیکٹ. تو میں عظیم قریشی صاحب کو بولا کہ نہیں, بچی کو پڑھنے کا موقع نہیں, ہم اپنے بچی کو نہیں پڑھاتے. ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ پہلی بڑی بچی کو 10th پاس کروا لیتے تھے اور 11th میں ایڈمیشن کر کے شادی کر دیتے تھے. تو پہلی بچی کا ویسی کرے, دوسری بچی کا ایسی کرے, ابھی تیسری بچی حافظہ عشرت ماشاء اللہ توجہ دے رہی تھی. تو میں بہت ریکویسٹ کیا, گھر جا کے بولا کہ آپ کو 11th سائنس میں ہم پڑھائیں گے, آپ کو لانے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, فیس کا مسئلہ نہیں ہے, ٹیوشن کا مسئلہ نہیں ہے, سب ہم کر لیں گے. ہماری ریکویسٹ کو بولے ہاں ماشاء اللہ موقع دیے. اور وہ بچی اللہ کا فضل ایسا ہوا, گوہاٹی سے MD گائنیکولوجسٹ کر لی ہے ماشاء اللہ, MD گائنیکولوجسٹ کی ہے اور بدناپور کالج کی رجسٹرار ہے آج الحمدللہ. اور اس کی چھوٹی بہن نصرت قریشی ماشاء اللہ MBS کی ہے, حیدرآباد میں پریکٹس کر رہی ہے. اس کا چھوٹا بھائی اکرم قریشی پلمونالوجسٹ ہے, لاک ڈاؤن کا ہیرو رہا. اس کی چھوٹی بہن ماشاء اللہ وہ بھی MD کر کے حمد آباد میں پریکٹس کری ہے. اس کی چھوٹی بہن MBS کر لی ہے. اس کی چھوٹی بہن اس سال MD میں ایڈمیشن لی ہے. ایک بچی سے ایک گھر میں 6 بچے 6 کے 6 MD کرے ماشاء اللہ. تو ایک بچے سے ایک خاندان بدلتا ہے, ایک خاندان بدلتا ہے. ایسی بے شمار مثالیں ہیں, ایسی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے پاس. پیسہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. شاہین کا کلچر ہے, حافظ بچوں کو 50% فیس لیتے ہیں, یتیم بچوں کو 50% لیتے ہیں. حفظ کا ٹیسٹ ہو جائے تو فیس 50% ہو جائے. یتیم ہیں, سرٹیفکیٹ ہے, اوریجنل سرٹیفکیٹ ہے, 50% فیس. ابھی ہم مشورہ کر رہے تھے, میں سوچ رہا تھا, فکر کر رہے تھے, پہلے سال یہاں کے تمام پیشوام حضرات, مساجد کے پیشوام حضرات, مدرسے کے جو ہے اساتذہ کے بچوں کے لیے پہلے سال کم سے کم 50% فیس کا اعلان میں ہمت کر رہا ہوں. میں مشورہ نہیں کیا مشورہ فاروق صاحب سے, 50% کنسیشن. یہ بچے بدل جائیں گے, خاندان بدل جائیں گے, ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ. اور ذکر ہو رہا تھا نا فضول خرچی ختم کرو اور تعلیم و تربیت پہ خرچ کرو. ہمارے ملک میں گورنمنٹ کی طرف سے اور پیرنٹس کی طرف سے مختلف ذرائع سے جو خرچ تعلیم پہ ہوتا ہے, سروے رپورٹ بتاتا ہے اس کا ڈبل شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے, اس کا ڈبل خرچ ہوتا ہے. وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادیوں پہ خرچ. آج ارادہ کر لیجیے, آج ارادہ کر لیجیے کہ تمام فضول خرچی ختم کریں گے, شادیوں پہ خرچ نہیں کریں گے, تعلیم اور تربیت پہ خرچ کریں گے, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کاروبار پہ خرچ کریں گے. دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک باضابطہ اقرار نامہ بھی ہے, اس میں 7-8 پوائنٹس ہیں. اس میں یہ ہے کہ نکاح کے دن کے کھانے سے اجتناب کرنا ہے, روکنا ہے, نہیں کھانا. لڑکی کے والد کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. کم خرچ سے مراد وقت کم خرچ ہو, محنت کم خرچ ہو, پیسہ کم خرچ ہو, کم سے کم خرچ ہو, اور لڑکی کے والد کا قطعی کوئی خرچ ہی نہ ہو. یہ جو ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو
ہم جا کر شادی اٹینڈ کر کے 500 200 800 روپے کا کھا کر لڑکی کے والد کا جو ہے خرچ جو ہے بڑھا لینا، یہ ختم ہونا چاہیے. میں آج اورنگ آباد میں معززین شہر سے گفتگو کر رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور یقین دلا رہا تھا کہ یہ برائی ختم ہو جائے تو انشاءاللہ 50 برائیاں ختم ہو جائیں، 50 برائیاں ختم ہو گئی. اگر کوئی نکاح کے دن کا لڑکی کے والد کا کھانا یہ احساس کے ساتھ بند کر دے، اس سے بچ جائے، اس سے اجتناب کرے یا اس کا بائیکاٹ کر دے، تو کیا وہ برتھ ڈے کے نکاح میں جائے گا، برتھ ڈے کی دعوت میں جائے گا، یا اور کوئی ویلنٹائن ڈے کے یا اور کوئی غیر ضروری غیر شرعی رسم میں جا کر کھانا کھائے گا؟ یقیناً نہیں کھائے گا. اگر یہ برائی ختم ہو جائے تو اور 50 برائیاں ختم ہو جائیں گی، 50 برائیاں ختم ہو جائیں گی. اکثر کیا ہوتا، لڑکے والے جو ہے سب ختم ہو جانے کے بعد جا کر لڑکی والوں سے ملتے ہیں، بولتے ہیں کہ جو بھی دے رہے ہیں آپ وہ آپ کی بیٹی کو دے دو، ہم شریف لوگ ہیں، ہم معیاری لوگ ہیں، ہم کو کھانا اچھا ہونا چاہیے. الحمدللہ آپ کا علاقہ اچھا ہے. مہاراشٹر کو اس علاقے کے لوگوں کو میں مبارکباد دوں گا، سادگی ہے. جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے، ایک شہر ہے ہمارا، آپ سمجھ رہے ہوں گے، فساد کا مرکز، برائی کا مرکز، وہاں سے نکلتی برائی پھیلتے رہتی. سب سمجھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں. میرا سسرال ہے اس لیے کچھ نام نہیں لگا، پتا چلا جانے کے بعد میرا بیکار ہو گیا. ایک واقعہ ہے، ریاض میں جاب کر رہا تھا، دو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو ایک دوسرے کا تعارف ہو رہا ہے، پھر یہ بیدر کے ہیں. تو دو لوگ بازو جو بیٹھے تھے آگے کا ہی بول کے خاموش ہو گئے. میں ذرا پریشان ہو گیا کہ آگے سے مراد کیا ہے، آگے سے مراد کیا ہے، دنیا کدھر سے ختم ہو رہی، شروع ہو رہی، کدھر ختم ہو رہی. میں سوال کر رہا ہوں آگے سے مراد کیا ہے. بولے نہیں وہ حیدرآباد کی طرف کے ہیں نا، وہ ادگیر کے ہیں، دونوں ادگیر کے ہیں، بولے حیدرآباد کی طرف ہیں. تو بولا حیدرآباد والوں کو کیا بولیں گے آپ، آخری بولیں گے کیا؟ تو مذاق کی بات ہے، وہ آج سے تقریباً 32-33 سال پرانی بات ہے جو یاد رہتی ہے میرے. یہ برائیاں پھیلانے والے جو برائی شروع کرتے ہیں نا، جب تک وہ برائی چلتی ہے تب تک اس کا گناہ ہوگا، اور برائی کو برائی بول کر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، جب تک وہ رکے گی اس کا ثواب ملے گا. یہ بہت غلط برائی ہے جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو جا رہی. 40% 50% زندگی کا سرمایہ ایک دن کی شادی میں اٹھا دے رہے ہیں. ایک دن کی بے برکتی الگ، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی الگ، زندگی میں بے برکتی الگ. یہ جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو 50 مسائل ختم ہو جائیں گے. آج آپ ہمت کر کے ہاتھ اٹھائیے. نکاح کے دن کا کھانے کا بائیکاٹ کون کون کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی خاطر انشاءاللہ. ہماری بہنیں اگر ہمت کریں گے نا تو ایک ایک خاتون ہماری بہن جو ہے 10 علماء کرام سے زیادہ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. ہمت کر کے ہاتھ اٹھائیے، ایسا زور سے. کیمرے والے کور بھی کر لیجیے، ہاتھ جو اٹھا رہے ہیں ان کو کور کر لیجیے. کیمرے والے پلیز پلٹ کے کور کر لو نا. ہاں زور سے ادھی رہیے، محنت کرنا. میں ہر فنکشن ہال میں کیمرہ لگانا چاہ رہا تھا دیکھنے کے لیے، بعد میں پتہ چلا کیا اللہ دیکھ رہا ہے نا، میں کہیں کو لگاؤں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ برائی ختم کیجیے. یہ پیسہ تعلیم و تربیت پہ لگائیے، تعلیم و تربیت پہ لگائیے. اور آئیے مجھے کبھی جو ہے کوئی گفتگو کرے کہ ہم ہمارے برادران وطن سے اچھے تعلقات رکھنا، یہ ہماری ملک کی اہم ترین ضرورت ہے. میں ذکر کرتا ہوں ہمارے ملک میں پاور پلانٹس کی ضرورت ہے، ایکسپورٹس کی ضرورت ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں سے بڑھ کر پیار و محبت کی ضرورت ہے. اگر یہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا ملک پھر سے دنیا کا سپر پاور بنے گا، پھر سے سونے کی چڑیا بنے گا. کسی زمانے میں تھا، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں تھا جس کی خبر کی خبریں بنی، جس کی خبر کی خبریں بنی، آپ لوگ سب جانتے ہیں. پھر سے یہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے اگر ہم پیار و محبت کو عام کریں گے. اس میں ہمارا ہر انڈیویجول کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، ہر انڈیویجول کا. یہ ادارے میں تمام مذاہب کے لوگوں کو ویلکم کیا جائے گا انشاءاللہ. غریب امیر ہندو مسلم سب ساتھ رہیں گے. سب کی ترقی میں ہی معاشرے کی ترقی ہے. یہ احساس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. شاہین میں 25% ہمارے برادران وطن اپنے بیٹے بیٹیوں کو لا کے ایڈمیشن کراتے ہیں اور بولتے ہیں، بعض وقت کھل کے بولتے ہیں، ہماری بیٹی ہمارے گھر سے زیادہ محفوظ یہاں پہ. ذرا ہم دینے والے بنے، دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. پوری دنیا لائن میں ٹھہر ہو جائے گی. نسلوں کو بنائیے، نسل کی اصل ہے اس کو طاقتور بنائیے. تو میں سنتے آیا ہوں کئی سالوں سے، وہ کم میں اکتفا کرنا،
اس میں بھی گزارا کر لینا, قسم پرسی کے حالت میں خوش ہونا, سب غلط ہے. خوب کمانا اور خوب زکات دینے والے, انسانیت کی خدمت کرنے والے, سماج کے لیے, معاشرے کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والے بننا ہے. یہ بننے کا جو ہے مزاج بنانا چاہیے. ہم ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. میں 5 کروڑ روپے ماہانہ زکات دینے والا بنوں گا, میں 10 کروڑ روپے ماہانہ زکات دینے والا بنوں گا. یہ خواہش رکھنا چاہیے اللہ کی راہ سے. جب تک ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ قسم پرسی کے حالت میں رہنا, کمزور ہونا نہیں. انشاءاللہ ہماری نسلیں دینے والی بنے گی, معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنے والی بنے گی. وہ احساس کے ساتھ آگے بڑھانا ہے ماشاءاللہ. اور اداروں کو سپورٹ کیجیے. مجھے پورا بھروسہ ہے جالنا میں زیادہ وقت نہیں لگے گا, 5-7 سال کے اندر آپ حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے. یہاں سے 100-200 جو ہے بچے گورنمنٹ میڈیکل سیٹ لیں گے. دیکھیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں, ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے, لیکن اسٹرگل تو کرنی ہے. محنتی بننا ضروری ہے, آنیسٹ بننا ضروری ہے, سنسیئر بننا ضروری ہے. اس کے لیے ادارے ہونا چاہیے. جہاں جو بھی ادارے موجودہ ہیں ان کو بھی میں مبارکباد دوں گا. دیکھیے ہر ادارے کو ترقی کرنا ہے, اور ادارے ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہونے کا ماحول بنائیے. کمپٹیشن کا نہیں, خوش ہونا ہے. میرے کچھ ساتھی آ گئے تھے حیدرآباد سے, ادھر آئے تھے کالج دیکھے, انجینئرنگ کالج کے جونیئرس وغیرہ سب آ گئے تھے. آ کر دیکھے اور واپس ہو رہے تھے, اور ایک صاحب رک گئے, خواجہ فخر الدین میکینیکل انجینئر. وہ رک کر مجھے بولے خطیب بھائی آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس میں مجھے کچھ ثواب ملنا ہے تو کیا کرنا؟ میں جواب دیا دیکھ کر خوش ہوتے رہیے, ثواب ملتا رہے. ہم ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونے کا ماحول بناؤ. ایک ادارہ دوسرے ادارے کو اگر یہ ہو جائے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایک بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے. تو میں راپورٹ بچوں کے لیے بھی کام کر رہا ہوں, حافظوں کے لیے کام کر رہا ہوں. مدرسوں میں اصلی تعلیم کی شمولیت کے لیے ماشاءاللہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے, غیر معمولی کام ہو رہا ہے. اورنگ آباد اور اس کے اطراف کے اداروں مدرسوں کے لیے مصطفیٰ منیر صاحب انشاءاللہ اس کے ذمہ دار رہیں گے. تفصیلات بتایا ہوں اور ہم گفتگو کریں گے. علماء اکرام کی سرپرستی میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کے مکس اپ کا ایک بہترین ماڈل ہمارے پاس ہے. ایک دینی اصلی تعلیم کا ایک حسین امتزاج ہو, یہ غیر معمولی ضرورت تھی. 50-60 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ علماء اکرام فکر کر رہے تھے, پیشرفت نہیں تھی, لیکن ماحول اب بن گیا ہے. وہ زمانہ جس وقت ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور اصلی تعلیم دونوں ہوا کرتی تھی, وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا. ہم اس کو الگ کر کے یقیناً نقصان میں آئے. آپ کچھ بھی بول لیجیے, ایسے حالات تھے, ایسا ہوا تھا, ٹھیک ہے ہوا تھا. آج اس کی اہمیت کو پھر سے سمجھتے ہوئے یہ حق ادا کیجیے. اگر بچوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کا جو نیا طریقہ ہے, ہلکا پھلکا طریقہ ہے, صرف 2 گھنٹے نکالتے ہوئے ان کو 10th پاس کرانے کا ہماری پریکٹس ہے. ہم 4 سال سے اس کو انڈیا بھر میں امپلیمنٹ کرے ہیں. کرناٹکا میں 100 مدرسوں میں 5000 بچوں کو پڑھا رہے ہیں, جن کا ایگزامینیشن نیکسٹ منتھ ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 10 کروڑ روپے گورنمنٹ آف کرناٹکا دے رہی ہے, اور صرف 2 گھنٹے نکال کر ان کو 10th پاس کرا رہے ہیں. انشاءاللہ بڑی اچھی امید ہے رزلٹ کی. اور اس سے پہلے انڈیا بھر کے 65 مدرسوں میں یہ کام کرے. 18 مہینے کا پروگرام بنے تھے. 2000 بچے حافظ بچے حفظ کر لیے تھے, ان کو واپس لا کر مدرسوں میں رکھ کر ان کو 10th پاس کرائے ہیں. وہ پھر اپنی ایجوکیشن چالو رکھے ہیں. ایسا ہی اورنگ آباد اور اس کے اطراف کے 5-10-15 مدرسوں میں انشاءاللہ ہم اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. 2 ٹیچر کو رکھنا ہے, ٹیچر کی جو ہے ٹریننگ وغیرہ ہم دیں گے. اور اورنگ آباد کی سطح پر کوئی ایک گروپ ہے تو اس کو اسپانسر کرے گی, یا مدرسہ خود اس کو پیمنٹ وغیرہ کر لے گا. اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کچھ لوگوں کی کمیٹی بنائیے, یہ کام کریں گے انشاءاللہ. دینی اصلی تعلیم کا حسین امتزاج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. یہ ہو جائے گا تو میں یقین دلا رہا ہوں, مدرسے کے ذمہ داروں کو یقین دلا رہا ہوں, انشاءاللہ مدرسے ہرے بھرے ہو جائیں گے. حفظ کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی, عوام میں مدرسوں کی اہمیت بڑھ جائے گی, سپورٹ بڑھ جائے گا, تعاون بڑھ جائے گا, اور جو موجودہ مسائل سامنے آنے کے اندیشہ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور راپورٹ بچوں کے لیے خصوصی پروگرام ہے ہمارے پاس, AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. بچہ کبھی زندگی میں اسکول نہ گیا ہے, ویسے بچے کو لے کر ہم دیکھتے 1 سال 1.25 سال کے اندر 10th پاس کراتے ہیں. ریجیکٹڈ بچے 2 سال سے فیل ہونے والے اسکول کو نکال دیے ہیں, اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ کرے ہیں. اور ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول جو ہے ٹیوشن کو بین کر دیں. ایک تو کو ایجوکیشن ختم کر دیں, دوسرا ٹیوشن کو ختم کر کے ساری اسکول کی ضروری تعلیم جو ہے اسکول میں پڑھانے کا جو ہے انتظام کر دیں. وہ ہم آج سے تقریباً 30 سال پہلے کرے تھے.
اور اس کے نتیجے میں ایک سسٹم بنائے AISU، اس کے ذریعے یہ مدرسے کے بچوں کو اور حافظ بچوں کو فارغین کو پڑھا کر 10th پاس کرا رہے ہیں. یہاں پر بھی ہوگا. میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو کچھ اعلان کرتا ہوں کچھ بچوں کے سپورٹ کے لیے. حافظ بچے جو 10th وغیرہ نہیں پڑھے ہیں، مکمل حافظ ہیں یا درمیان میں چھوڑ دیے ہیں، ایسے حافظوں کو، ایسے بچوں کو 10 بچوں کو مصطفیٰ منیر سے آپ کانٹیکٹ کرائیے. وہ 10 بچوں کو حیدرآباد کے ہمارے سینٹر پہ رکھ کر 100% فری جو ہے پانے کا میرا وعدہ ہے انشاءاللہ. 100% یہاں کے 10 بچے لسٹ بنا کر ایک ساتھ آ جائیں گے، وہ ہمارے مہمان رہیں گے. 2 سال ان کا رہنا، کھانا، پڑھنا، ڈریس، ہر چیز، میڈیکل ایکسپینسز والا ہماری طرف سے انشاءاللہ رہے گا. ان کو ہم 10th پاس کرا کے بھیجیں گے انشاءاللہ. اور ڈراپ آؤٹ کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، مولانا ارشد مندی صاحب کے ساتھ ناشتے کے بعد مولانا ذکر کر رہے تھے، آپ حافظوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور مدرسے کے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اسکول کے ڈراپ آؤٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ایسے بچوں کے لیے کچھ کیجیے جو کبھی اسکول بھی نہیں گئے یا مدرسہ بھی نہیں گئے. تو فوری خیال آیا اور میں ان کے سامنے ذکر کر رہا تھا تو فوری وہ فون کر کے اپنے فرزند کو بلا لیے، اظہر مدنی صاحب کو بلا لیے جو گنگوں میں اسکول چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، اور ہماری گفتگو ہوئی. ایک پروگرام بنا دیے، ایک نیا پروگرام بنائے وہاں پر، اس کا نام رکھے ہم دینیات پلس. پہلے تو حافظ بچوں کو لے کے ہم اسی تعلیم سے جوڑے تھے. اب جو ہے ایسے بچے جو کبھی کچھ نہیں پڑھے، مدرسہ چھوڑ دیے، اسکول چھوڑ دیے اور ان کی عمر 12 سال کے اوپر ہو گئی، ان کو لائیں گے مدرسے میں رکھیں گے. بڑے مدرسے کسی وجہ سے خالی ہیں، گنجائش ہے تو وہاں پہ نیا شعبہ شروع کریں گے اور وہاں پہ حافظ نہیں بنائیں گے، عالم نہیں بنائیں گے. حافظ بنانا فرض کفایہ ہے، عالم بنانا فرض کفایہ ہے. یہ بچوں کو ہم ضروری دینی تعلیم دیں گے اور 10th پاس کرائیں گے. 2 سال کا پروگرام رہے گا اور ضروری دینی تعلیم فرض عین. فرض عین کا شعبہ ہمارے بڑے بڑے مدرسوں میں شروع ہو جائے. اگر یہ چل پڑے تو ماشاءاللہ مدرسوں کو تعاون بھی بڑھ جائے گا، مدرسے ہرے بھرے ہو جائیں گے اور فرض عین کا فریضہ بھی ادا ہوگا. اور ماشاءاللہ انڈیا میں ایک بچہ بھی فارغ گھومتا پھرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. انشاءاللہ سب کو تعلیم کا موقع ملے گا. یہ تجربہ، پہلا تجربہ گنگو میں مولانا اظہر مدنی صاحب کے مدرسے میں ہو رہا ہے اور حیدرآباد میں 3 یہ پروگرام کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ اس کے مراکز شروع ہو جائیں اور ہمارا ملک کا ایک بچہ بھی فارغ نہ رہے، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ تمام حضرات کے تعاون کی گزارش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام کو پہنچاتا ہوں اور یہاں پر جالنا میں شاہین اسکالرس جونیئر کالج کی افتتاح کا اعلان کرتا ہوں اور تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. امید ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی تبدیلی بہت کم وقت میں انشاءاللہ آئے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.